سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ سجدہ جو 21ویں سپارے کی صورت ہے اس کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کا آغاز کیا الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے جمعے فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے، دوسری رکعت میں سورۃ الدہر اور پہلی رکعت کے اندر سورہ الف لام میم سجدہ۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت تھی کہ اللہ کے نبی ہر جمعے کی فجر کی نماز کے اندر اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک، یہ دو صورتیں ایسی ہیں جو انسان کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتی ہیں۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے معنی سے ہمیں آگاہ نہیں کیا گیا، اللہ اور بہتر جانتے ہیں، ضرورت ہوتی تو ضرور بتا دیا جاتا، لیکن ارشاد فرمایا الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ کہ یہ کتاب کوئی شک نہیں اس میں کہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کوئی شک نہیں اس بات کے اندر کہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ام یقولون افترا، یہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی طرف سے گڑھ لیا۔ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، بلکہ حق تو یہ ہے کہ یہ تیرے رب کی طرف سے آیا ہوا ہے، یہ تیرے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ لتنذر قوما ما اتاہم، اے نبی آپ ڈرائیے اس قوم کو جو آپ سے پہلے نہیں ڈرائے گئے، جنہیں آپ سے پہلے ڈرایا نہیں گیا، من قبلک لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت کے راستے پہ چل پڑے۔ اس صورت کے اندر بھی وہی کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید، آخرت سے انکار، پھر قرآن کے متعلق ان کا انکار کرنا، پھر اللہ نے اپنی وحدانیت اور قیامت، وہی ذکر چل رہے ہیں۔ اور تقریباً ہر صورت کے اندر اللہ رب العزت اس چیز کو دہرایا جا رہا ہے، اپنی توحید کو، رسالت کو، آخرت کو، مرنے کے بعد اٹھنے کو۔ یہ معلومات کے لیے نہیں ہے، اگر معلومات کے لیے ہوتا تو شاید اس قرآن کا 1/3 حصہ کافی تھا، یا وہ بھی چھوڑیں کہ 7واں حصہ بھی میرے خیال سے 7واں 6واں حصہ کافی تھا معلومات کے لیے، لیکن بار بار ہر صورت کے اندر انہی چیزوں کا تکرار، یہ معلومات کے لیے نہیں، یہ پیغام ہے، یہ ڈرانا ہے، یہ خوف ہے، تاکہ انسان اس کو سمجھے۔ یہ تسلسل جو ہو رہا ہے، ہر صورت کے بعد اسی دوسری صورت کے اندر پہلا وہی ذکر، آخرت کا ذکر، توحید کا ذکر، رسالت کا ذکر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا ذکر، یہ محض معلومات نہیں ہے، یہ اللہ کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بار بار اس کو پڑھو، اپنی زندگی کے اندر لاؤ تاکہ تم اس پر عمل کر سکو۔ تو وہی چیزیں دوبارہ اس کے اندر دہرائی جا رہی ہیں۔ لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ کفار مکہ یہ بہتان لگاتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ بات ایسی نہیں ہے، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اللہ نے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اس کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائے جن کو آپ سے پہلے ڈرایا نہیں گیا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اور اللہ تو وہ ذات ہے جس نے آسمان کو اور زمین کو بنایا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، فی 6 ایام، 6 ایام کے اندر۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے 6 دنوں کے اندر زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے بنایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر جا کر وہ اس نے ایک تجلی پکڑی۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع
اب اللہ کی ذات عرش پر ہے، اپنے شایان شان کے مطابق ہے۔ اب اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس انداز کے اندر ہے، کس صورت کے اندر ہے، وہ اپنی شان کے مطابق اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہیں۔ اور عرش کے علاوہ ہر جگہ جہاں انسان، بعض قرآن کی بعض آیتیں بتاتی ہیں کہ اللہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے۔ ثم استوى علی العرش، اس کی تجلی عرش پر ہے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس تمہارے لیے اس اللہ کے علاوہ من ولی کوئی دوست بھی نہیں ہے، ولا شفیع اور بروز قیامت کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ افلا تتذکرون، تم لوگ کیوں نہیں سمجھتے، نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ اللہ کہتے ہیں روز قیامت تمہارا میرے علاوہ کوئی دوست نہ ہوگا، ولا شفیع، کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا۔ افلا تتذکرون، تم اس سے نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہی اللہ تو ہے جو سارے نظام کو آسمان سے زمین کی طرف جتنا بھی نظام ہے اس کی تدبیر کر رہا ہے۔ یدبر الامر، اللہ کہتے ہیں نظام کو تدبیر کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر زمین کی طرف جتنا نظام ہے اس کی تدبیر اللہ کر رہا ہے۔ ثم یعرج الیہ فی یوم، پھر یہ سارا نظام اٹھا لیا جائے گا اس رب کی طرف کس دن؟ کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اس دن جس کی مقدار تمہارے تعداد کے مطابق 1000 برس ہوگی۔ یہ سارا نظام اللہ کہتے ہیں واپس اٹھا لیا جائے گا۔ یعرج الیہ فی یوم، اس کی طرف بلند کر دیا جائے گا، فی یوم، اس دن، کان مقدارہ، جس کی مقدار الف سنۃ مما تعدون، تمہاری تعداد کے مطابق 1000 برس ہوگی، یعنی روز قیامت۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، اللہ کہتے ہیں وہی تو ہے جو غیب کا علم رکھنے والا ہے، اور وہی ہے جو حاضر کا علم رکھنے والا ہے۔ العزیز الرحیم، غالب بھی وہی ہے اور رحمان بھی وہی ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، وہی ہے جس نے ہر چیز کو بنایا، اچھے طریقے سے بنایا۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہی تو ہے جس نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے بنایا۔ وبدأ خلقہ، اور فرمایا گویا کہ اس نے اس کو پیدا کیا، اس نے ہر چیز کو بنایا، یعنی کہ اس اللہ نے اس ہر چیز کو پیدا کیا۔ وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ انسان کا وجود مٹی سے پیدا شدہ ہے، اور مرتے ہی اس کو مٹی کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، پھر مٹی ہو جاتا ہے۔ مٹی سے پیدا شدہ تھا، مٹی کے اندر اس نے ختم ہو جانا ہے، مٹی سے اس کی خوراک ہے، لیکن سمجھدار انسان وہ ہے جو اس مٹی کو قیمتی بنا لے۔ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اللہ کہتے ہیں پھر اس بنی آدم کی جو نسل ہے من سلالہ، ایک خلاصے سے پیدا کی گئی۔ من ماء مہین، خلاصہ کیا؟ ایک حقیر پانی سے اس کو پیدا کیا گیا۔ من ماء مہین، حقیر پانی سے انسان کی نسل چلائی گئی۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، ایک حقیر پانی ہے اور اس سے کروڑوں جرثومے نکلتے ہیں، اور وہ کروڑوں جرثومے ہر ایک شروع کے اندر جاندار ہوتا ہے، وہ ہر ایک کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ایک انسان بن سکے، لیکن ان کروڑوں جرثوموں کے اندر پھر یہ میرا اور آپ کا وجود دوڑنا شروع ہوا، اس میں لاکھوں ہزاروں کروڑوں مرتے چلے گئے، پھر اس میں سے چند بچے 200 300، وہ جب ماں کے رحم تک پہنچے اس میں سے بھی باقی مرتے چلے گئے، ایک نے جا کے اپنا وجود پکڑا۔ پیدائش کے وقت یہ کروڑوں تھے، لیکن اس میں سے اب چلتے چلتے باقی مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ہے جسے میرا اور آپ کا وجود ہے، اللہ نے اس کو جو ہے وہ وہاں پہ اس کو استقرار دیا، وہاں اس نے اپنی جگہ پکڑی اور انسان شکل کے اندر پیدا ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں تو ایک حقیر سا پانی تھا، من ماء مہین، تجھے ہم نے وجود دیا، خوبصورت انسان بنایا، اتنی پیاری شکل دی، اور پھر تجھے توانائی دی، جوان کیا، قوت دی، اور جب تو جوان ہوا تو انہیں ہماری قوت اور طاقت اور قدرت کا انکار کر دیا۔ ثم جعل نسلہ، ہم نے بنی آدم کی نسل کو من سلالہ، خلاصے سے پیدا کیا۔ خلاصہ کون سا؟ من ماء مہین، حقیر پانی سے پیدا کیا۔
ثم سواہ، پھر ہم نے اس کو درست کیا، پانی کو ہم نے لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کے بعد اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو درست کیا، آنکھوں کی شکل دی، پاؤں کو شکل دی، ہاتھوں کو شکل دی، چہرے کو شکل دی، خوبصورت وجود پیدا کیا۔ پھر جب اس کا وجود سالم بنا، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس کے اندر روح پھینک دی۔ 4 ماہ کے اندر اس کا وجود مکمل ہوا، اللہ کہتے ہیں وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اپنی طرف سے پھر میں نے اس کے اندر روح پھونک دی، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، پھر اس کے لیے میں نے کان بنائے، پھر کانوں کے اندر سننے کی قوت پیدا کر دی، وَالْأَبْصَارَ، پھر اس کو آنکھیں دی، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت پیدا کر دی، وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اس کو دل دیا، دل کے اندر دھڑکنے کی طاقت پیدا کر دی۔ اب آنکھیں تو ہوں، اس میں وہ دیکھ نہ سکے تو وہ آنکھیں بھی کس کام کی، کان ہوں سن نہ سکے تو وہ کان بھی کس کام۔ بڑے بہرے نظر آتے ہوں گے، آنکھیں بھی ہیں، اندھے نظر آتے ہوں گے، آنکھیں بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، لیکن سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس کو کان دیے، پھر آنکھیں دی، پھر دل دیا، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کتنے لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ کہتے شکر ہی نہیں ادا کرتے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے اور کرتے بھی نہیں ہیں۔ اگر شکر ادا کرنے پہ آ جائیں تو انسان ایک سانس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، ایک سانس کا شکر، سانس آنا اور سانس کا باہر نکلنا یہ اللہ کی نعمت ہے، شکر ادا کریں گے اس سے پہلے دوسرا سانس آ جائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، وگرنہ اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر جب چھن جاتی ہیں چیزیں پھر ہم روتے ہیں۔ اگر ہم وقت پر شکر ادا کریں تو اللہ ہماری نعمت ہم سے کبھی نہ چھینے۔ ساری چیزیں چھن جانے کے بعد پھر انسان کو قدر ہوتی ہے، ہائے کتنی بڑی نعمت تھی میرے پاس جو مجھ سے لے لی گئی۔ رات کو صحیح سالم لیٹتا ہے، صبح پتہ چلتا ہے گردے فیل ہو گئے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے وہ گردے کتنی بڑی نعمت تھی اللہ کی طرف سے۔ قلیلا ما تشکرون۔ آگے ارشاد فرمایا وقالوا اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید، اور بہت سارے لوگ کفار مکہ یہ کہتے ہیں اذا ضللنا فی الارض، جب ہم زمین کے اندر ملیا میٹ ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، ہم دوبارہ اثر نو پیدا کیے جائیں گے۔ جب ہم زمین کے اندر ملیا میٹ ختم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو دوبارہ ہمارا وجود پیدا ہوگا؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون۔ اللہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ لوگ رب کی ملاقات کے قائل ہی نہیں ہیں، یہ اللہ سے ملنا ہی نہیں چاہتے، بہانہ یہ بنایا ہوا بل ہم بلقاء ربہم کافرون، یہ تو اپنے رب کی ملاقات سے ہی انکار کر رہے ہیں، قائل ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہم نے کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو گیا جیسا یہ نبی کہتا ہے تو ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے وہ آخرت کا انکار کر دیتے تھے کہ ہم آخرت کا ہی انکار کر دیتے ہیں، اس بہانے پھر دوبارہ اٹھنا ہی نہ پڑے گا۔ اللہ کہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نبی کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں، یہ در حقیقت رب سے ملاقات کا انکار کر رہے ہیں۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ اے نبی نے کہہ دیجئے یتوفاکم ملک الموت الذی، تم پر موت کا فرشتہ مقرر کر دیا گیا ہے، وکل بکم، جو تمہاری روحوں کو، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، جو تم پر مقرر کر دیا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ یتوفاکم، تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتے رہو، اللہ کہتے ہیں کتنا کر لو گے، کہاں تک چلے جاؤ گے؟ تم پر تو موت کا فرشتہ مقرر کر دیا گیا ہے، وہ ایک دن تمہاری روح قبض کرے گا، تم میرے پاس آ جاؤ گے۔ جوان ہے جوانی میں جا رہا ہے، بوڑھا ہے بڑھاپے کے اندر جا رہا ہے، بچہ ہے بچپنے کے اندر جا رہا ہے، ہر ایک نے جانا ہے، اور یہ دولت ہمارا مال سب کچھ یہی کا یہی رہ جانے والا۔ انسان ہے جب موت جھٹکا دیتی ہے تو پھر یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ بزنس، یہ موبائل فون، یہ بچے، یہ اولاد، یہ گھر، آنکھیں کھلی بھی ہوتی ہیں، نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا۔ جو جن رنگینیوں کے اندر ہماری زندگی گزر رہی ہے، مرتے وقت یہ ساری چیزیں اس میں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا، آنکھیں بڑی بڑی کھلی ہوئی ہوتی ہیں، نہ گاڑی نظر آ رہی ہوتی ہے، نہ اس کو اپنا گھر نظر آ رہا ہوتا ہے، نہ اپنا اسمارٹ فون نظر آ رہا ہوتا ہے، نہ اپنی گاڑی نظر آ رہی ہے، نہ اس کو جو ہے وہ کھانے پینے کی ڈشیں نظر آ رہی ہیں، پاس بیٹھے ہوئے محبوب بچے بھی نظر نہیں آ رہے،
وہ بچے اسے بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں ابا جان آپ ہماری طرف دیکھیں، ہماری آواز سنائی دے رہی ہے، مجھے پہچانا آپ نے، لیکن مجال ہے ٹس سے مسو، ماں کو پکار رہے ہوتے ہیں اماں مجھے پہچانا میں فلاں ہوں، لیکن ماں تو موت کے آغوش میں گئی ہوئی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں پھر اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں لیکن یہ کسی کو پہچان نہیں سکتا، اس کی ساری چیزیں یہی کہ یہی رہ جاتی ہیں۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، انہیں کہہ دیجئے کہ تم پر تو موت کا فرشتہ مقرر ہے جو تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص نے لوٹنا ہے، کوئی اس کائنات کے اندر باقی نہیں رہ سکتا۔ اچھا اگر کامیاب انسان، دولت والا، بنگلے والا، گاڑی والا اگر ایسا ہوتا کہ ساری زندگی کے لیے یہاں دنیا کے اندر رہتا تو ہم سمجھ جاتے شاید یہ کامیابی کا معیار ہے، اتنا مال اکٹھا کر لو پھر تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی، اتنی دولت اکٹھی کر لو پھر تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ دولت والا ابھی تک زندہ ہے، مال والا ابھی تک زندہ ہے، طاقت والا ابھی تک زندہ ہے۔ فرعون کے پاس کتنے خزانے تھے، کتنا مال تھا، کتنی طاقت تھی، ابھی تک زندہ ہے، لیکن وہ تو کوئی معیار، سب کے سب جا رہے ہیں، مال والا بھی جا رہا ہے، اولاد والا بھی جا رہا ہے، طاقت والا بھی جا رہا ہے، قوت والا بھی جا رہا ہے، بیمار بھی جا رہا ہے، صحت مند بھی جا رہا ہے، کوئی نہیں رک رہا۔ کوئی تو رکتا ہے، اسے دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ فلاں طاقت والا، فلاں قوت والا رکا ہوا ہے، چلو ہم بھی اس لائن پہ چلتے ہیں، ہم بھی بچ جائیں گے۔ جب کوئی رک ہی نہیں رہا، مالدار بھی جا رہا ہے، غریب بھی جا رہا ہے، صحت مند بھی جا رہا ہے، قوت سب کے سب جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر کسی نے نہیں رہنا۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، انہیں کہہ دیجئے کہ تم پر موت کا فرشتہ مقرر ہے جو تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے، تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، روز قیامت اے نبی آپ دیکھیں گے مجرموں کو، ناکسو رؤوسہم عند ربہم، ان کے سر تمہارے رب کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے۔ آج جن کے سر آج یوں کھڑے ہوئے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے آخرت کو، اللہ کے نبی سے آ کر کہتے تھے، اور یہ ابو جہل جیسا کہ یہاں سے نہیں، میری گردن ذرا یہاں سے کاٹ دینا، سر نہیں جھکے گا۔ اللہ کہتے ہیں رؤوسہم عند ربہم، ان کے سروں کو آپ دیکھیں گے کہ تیرے رب کے سامنے سب کے سب سر جھکے ہوئے ہوں گے، مان جائیں گے، تسلیم کریں گے، اور کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا ہے، وسمعنا، اور آج ہم نے اپنی کانوں سے سن بھی لیا ہے، فرجعنا، اللہ ہمیں واپس بھیج دیں، اللہ ہمیں لوٹا دیجئے دنیا کی طرف، نعمل صالحا انا موقنون، ہم نیک عمل کر کے واپس تیرے پاس آئیں گے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یقیناً ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ہمیں اللہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اے نبی اگر ہم چاہتے، وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہم ہر نفس کو ہدایت دے دیتے، وہ نہ بھی قبول کرتا ہم زبردستی اس کو ہدایت دے دیتے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہدایت دینا ہمارے لیے کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، ہم ہر شخص کو اس بات پر پابند کر دیتے کہ اس کو ہدایت مل جاتی۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، آگے ارشاد فرمائے وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن اب میرا یہ قول قرار پکڑ چکا ہے جو میں نے کہہ دیا ہے۔ اللہ کون سا قول؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور بھی ضرور جہنم کو انسانوں سے اور جنات سے بھروں گا۔ اللہ کہتے ہیں میرا یہ قول جو میں نے کہہ دیا وہ تو قرار پکڑ چکا ہے، وگرنہ میں ہر نفس کو ہدایت دے دیتا اور زبردستی ہدایت دے دیتا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اب اختیار ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں یہ قول کہہ چکا ہوں اور اس قول نے قرار پکڑ لیا ہے کہ میں جہنم کو انسان اور جنات سے ضرور بھی ضرور بھروں گا۔ اسی لیے تو دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو اختیار دے کر بھیجا گیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، سورہ انفطار کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت صرف اور صرف اکیلا اس دن مالک ایک اللہ ہوگا۔ تو مالک تو آج بھی اللہ ہے، اس دن اللہ نے کیوں کہا خاص طور پر کہ اس دن ملکیت صرف میری چلے گی؟
یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا مالک نہ ہوگا، والامر یومئذ للہ، حکم صرف اکیلے اللہ کا چلے گا، کسی انسان کا حکم نہیں چلے گا۔ اللہ حکم تو آج بھی آپ کا چل رہا ہے، اس دن خاص طور پر کیوں ذکر کیا؟ فرمایا اس وجہ سے کہ اس دن تمہارے پاس اختیار نہیں ہوگا، آج تمہیں اختیار دے کر بھیجا ہے۔ آج تمہیں اختیار ہے، تم نیکی کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ آپ گھر سے نکلے ہیں، مسجد آ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ شیطان آ کر تمہیں رستے کے اندر روک دے، بھائی تم نے مسجد نہیں جانا۔ کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو؟ آپ نے روزے کی نیت کی، کبھی کسی نے منع کیا ہو کہ نہیں آپ نے روزہ نہیں رکھنا؟ آپ کو نماز سے کسی نے روکا ہو، سجدے سے روکا ہو، ذکر سے روکا ہو؟ نہیں روکا جاتا یہاں پہ۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ زبردستی آپ کو شیطان اٹھا کر زنا کے مقام پہ لے جائے، زبردستی آپ کو شراب پلائی جائے، زبردستی آپ سے چوری کروائے، نہیں۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں اختیار ہے، تم نیکی کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، تم جھوٹ بولنا چاہتے ہو بولتے رہو، تم سچ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو چلتے رہو، تم گناہ کرنا چاہتے ہو کرتے رہو۔ آج تمہیں اختیار ہے، لیکن جس دن تم میرے پاس آؤ گے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن تمہارا اختیار ختم ہو جائے گا، اس دن تمہاری زبان پر تالا لگ جائے گا، اس دن حکم صرف اکیلے اللہ کا چلے گا۔ تمہارے یہ ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارا یہ ہاتھ گواہی دے گا، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، کان گواہی دیں گے، تمہارے جسم کا ایک ایک عضو تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ اس نے مجھ سے یہ جرم کر، اور کتنی بے وقوفی ہے کہ اس جسم کو تھوڑی دیر کی لذت اور لطف کے لیے ہم اس کو مزہ دیتے ہیں، اور کل روز قیامت یہی ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اسی کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اور یہی ہمارے خلاف گواہی دے گا، اللہ اس نے مجھ سے زبردستی کروایا تھا۔ یہی پاؤں گواہی دیں گے، اللہ یہ مجھے لے کر گیا تھا۔ یہی کان گواہی دیں گے، اللہ اس نے مجھ سے زبردستی گانا سنوایا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو ہدایت دے دیتے، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میرا قول قرار پکڑ چکا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو جنات اور انسان سے ضرور بالضرور بھر دوں گا۔ آگے ارشاد فرمائے فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، جہنمیوں کو آواز دی جائے گی، اللہ کہے گا فَذُوقُوا، چکھو، بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، یہ تو بدلہ ہے اس دن کے جس کو تم نے بھلا دیا تھا۔ اس دن کے بدلے میں جس دن تم نے اس آخرت کو بھلا دیا تھا، اللہ کہتے ہیں اس کو چکھو۔ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اس دن کا، یعنی یہ جو آخرت ہے اس کو تم دنیا کے اندر بھلا بیٹھے تھے، اس کے بدلے تم اس عذاب کو چکھو۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ کہتے ہیں دنیا کے اندر تم نے ہمیں بھلا دیا تھا، اِنَّا نَسِينَاكُمْ، آج تمہیں بھلا دیا جائے گا۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ، آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور چکھو ہمیشہ کے عذاب کو، بما کنتم تعملون، جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں۔ تو اگر آج ہم نے اللہ کو بلایا ہوا ہے، کل قیامت کے دن اللہ ہم سے آنکھیں پھیر دیں گے۔ آج ہم اعراض کر رہے ہیں اللہ سے، کل بروز قیامت اللہ ہم سے اعراض کر دیں گے۔ اللہ کہہ رہے انا نسیناکم، آج تم نے مجھے بھلا دیا، روز قیامت ہم تمہیں بھلا دیں گے۔ اور بھلانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں بھول جائے گا، بھلانے سے یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ اعراض کر دے گا، جیسے انسان کو دیکھ کر بھی انسان اندیکھا کر دیتا ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا، آنکھیں ہی نہیں پھیرتا۔ اللہ کہتے ہیں ایسا ہوگا تمہارے ساتھ، انا نسیناکم، ہم تمہیں بھلا دیں گے، وذوقوا عذاب الخلد، خلد کہتے ہیں ہمیشگی کے عذاب کو، ہمیشہ رہنا، وذوقوا عذاب الخلد، ہمیشگی کے عذاب کو یہاں پر چکھو، بما کنتم تعملون، جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا جو ایمان والے ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، ہماری نشانیوں پر ایمان والے ہی ایمان لاتے ہیں۔ اذا ذکروا بها خروا سجدا، جب ان کے سامنے یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، نصیحت کی جاتی ہیں، وہ سجدے کے اندر جا پڑتے ہیں۔ اذا ذکروا بها خروا سجدا، وہ لوگ سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں، وسبحوا بحمد ربهم، اور اپنے رب کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔
وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ لوگ، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ تکبر بھی نہیں کرتے. اور اس آیت سے ہم سب پر جو ہے وہ سجدہ بھی لازم ہو چکا ہے. نماز کے بعد سارے حضرات سجدہ کر لیجئے گا. ارشاد فرمایا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، کہ جو لوگ اہل ایمان جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں اور اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. تکبر دنیا کے اعتبار سے ہو یا جو ہے وہ دینداری کے اعتبار سے ہو، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اور جو دین کا تکبر ہے وہ دنیا کے تکبر سے زیادہ خطرناک ہے. دنیا کے تکبر سے آپ کا دنیا کا نقصان ہوگا. آپ مال والے ہیں، آپ نے تکبر کیا، مال چھن جائے گا. آپ طاقت والے ہیں، تکبر کیا، اللہ طاقت چھین لے گا. لیکن جو دین کا تکبر ہے وہ انسان کی آخرت کو برباد کر دیتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ میں نمازی ہوں، یہ گنہگار ہے. میں روزے دار ہوں، اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا. فجر کے ٹائم آپ نماز پڑھنے گئے ہیں، کسی کو چلتا پھرتا دیکھ لیا، یہ بے ایمان آپ اٹھ رہے ہیں، اس نے نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی. تو یہ جو دین کا تکبر ہے یہ دنیا کے تکبر سے زیادہ خطرناک ہے. تو اللہ کہتے ہیں لا یستکبرون، اہل ایمان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اہل ایمان وہ لوگ ہیں کہ جن کے پہلو ان کی آرام گاہوں سے دور رہتے ہیں. رات کے وقت بعض لوگ جن کے پہلو آرام گاہوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پہلو گرم گرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے یدعون ربهم، اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں. خوفا وطمعا، کس حالت کے اندر کہ ان کو ڈر بھی ہے اور ان کو امید بھی ہے. اللہ نے خوف بھی کہا اور طمع بھی کہا کہ اگر صرف انسان کو خوف ہو جائے تو وہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور جس انسان کو صرف اور صرف امید لگ جائے وہ بے عمل ہو جاتا ہے کہ اس کو امید ہے اللہ غفور الرحیم ہے، وہ عمل نہیں کرے گا. اللہ نے کہا اہل ایمان کے اندر خوف بھی ہوتا ہے، اہل ایمان کے اندر طمع بھی ہوتی ہے، امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. حضور نے فرمایا الایمان بین الرجاء والخوف، کہ ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیانی چیز کا نام ہے. تو انسان ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر صرف خوف ہی خوف ہوگا تو وہ نا امید ہو جائے گا، مایوس ہو جائے گا. اور جس انسان کے اندر خوف نہ ہو، امید ہی امید ہو، تو وہ بے عمل ہو جائے گا. اسی لیے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ راتوں کو اٹھ کر اپنی آرام گاہوں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے فریاد کر رہے ہوتے ہیں. کس حالت کے اندر؟ خوفا وطمعا، اللہ سے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے امید بھی ہوتی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دے رکھا ہے اس میں سے وہ لوگ خرچ بھی کرتے ہیں. تو یہاں پر خصوصی طور پر اللہ نے تہجد کی نماز کا ذکر کیا. تہجد کی نماز بہت بڑی عبادت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فرضوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے. اور بعض روایت میں آتا ہے ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ مجھے رات کی تہجد کی نماز کی توفیق نہیں ہوتی. فرمایا تم دن کے اعمال کو درست کر لو، اللہ تمہیں رات کے تہجد کی توفیق نصیب کر دے گا. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ توفیق ملے تو دن کے اعمال درست کر لیں، اللہ خود بخود رات کو یہ توفیق نصیب فرما دے گا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہوں کے اندر مبتلا ہوں اللہ اسے تہجد کی توفیق نصیب نہیں فرماتے. پھر فرمانے لگے کہ مجھ سے ایک گناہ ہوا 5 مہینے تک اللہ نے مجھے تہجد کی نماز سے محروم رکھا. اور وہ گناہ کون سا تھا کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا، رو رہا ہے. میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ ریاکار ہے. اتنی بات اس کے متعلق میرے دل کے اندر آئی. فرماتے ہیں کہ 5 مہینے تک مجھے تہجد کی توفیق نہ ملی. تو جس کی زندگی صبح و شام گناہوں کے اندر گزرتی ہو اس کو اللہ کہاں سے توفیق دیں گے. ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ جو تہجد گزار لوگ ہیں ان کے چہروں پر اتنی نورانیت کہاں سے ہوتی؟ فرمانے لگے کہ وہ لوگ اللہ سے تنہائی کے اندر ملاقات کرتے ہیں. جب انسان تنہائی کے اندر اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ اپنے نور سے اس کے چہرے کو پالش کر دیتے ہیں. ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو اللہ 2-3 جماعتیں فرشتوں کی بناتا ہے. پہلی جماعت کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اللہ ان کو حکم دیتے جاؤ جتنے بھی نیک لوگ ہیں تہجد کے وقت اپنے پروں سے ان کو اٹھاؤ. تہجد گزار سویا ہوا ہوتا ہے اور تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، اچانک سے اس کی آواز اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، نہ الارم لگا ہوا ہے نہ کوئی اور چیز، فوراً اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اٹھ کر تہجد کی نماز شروع کر دیتا ہے. تو یہ فرشتے اٹھانے کے اندر اس کی مدد کرتے ہیں.
حضور نے فرمایا یہ اللہ کی جماعت بناتے ہیں، ان کے ذمے یہ کام لگاتے ہیں، جتنے میرے لوگ ہیں تہجد گزار ہیں، جاؤ انہیں ان کے وقت پر آگاہ کرو، اٹھاؤ۔ اور دوسری جماعت کے ذمے یہ کام لگایا جاتا ہے کہ جتنے بھی گنہگار لوگ ہیں جو ابھی تک جاگ رہے ہیں، جا کر ان کو ٹھاپیاں دو تاکہ وہ سو جائیں۔ میں رب نہیں چاہتا کہ یہ میرے مقربین کا وقت ہے، اس وقت میں ان کی شکلیں دیکھوں۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پروگراموں کے اندر شادی بیاہوں پر لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں اور یہ نیت کی ہوئی ہوتی ہے کہ آج ساری رات ہم جاگیں گے، لیکن جو ہی تہجد کا وقت ہوتا ہے سب کے سب سو جاتے ہیں، ساری رات جاگ رہے ہوں گے، گپ شپ لگ رہی ہوں گے، عورتیں بچے جاگ رہے ہوں گے، لیکن جو ہی تہجد کا وقت شروع ہوگا سب کے سب ڈھیر پڑے ہوئے، بچے بھی سو جاتے ہیں، عورتیں بھی سو جاتی ہیں، مرد بھی سو جاتے ہیں۔ وہ سوتے نہیں ہیں، انہیں سلا دیا جاتا ہے، اللہ انہیں سلا دیتے ہیں۔ اللہ کو ان کا جاگنا اس وقت پسند ہی نہیں آتا کہ ساری رات گناہوں کے اندر مبتلا رہے، جاگتے رہیں، اب تو نیک لوگوں کے اٹھنے کا وقت ہے۔ تو اس لیے فرشتے جا کے ان کو سلا دیتے ہیں اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں انہیں اٹھا دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اہل ایمان تو وہ ہے کہ ان کے پہلو ان کی آرام گاہوں سے دور رہتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کے سامنے فریاد کر رہے ہوتے ہیں، خوف کی حالت بھی ہوتی ہے، امید بھی ہوتی ہے، ومما رزقناہم ینفقون، جو رزق ہم نے انہیں دے رکھا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور رزق صرف مال کا نام نہیں ہے، رزق اللہ کی عطا کا نام ہے۔ کسی انسان کو مال ملا ہو وہ بھی رزق ہے، صحت ملی ہو وہ بھی رزق ہے، اولاد ملی ہے وہ بھی رزق ہے، ذہانت ملی ہے وہ بھی رزق ہے، کوئی اور اس کو جو ہے وہ کوئی بھی اس کو اللہ کی طرف سے کچھ بھی اس کو آتا ہے وہ سب کا سب رزق ہے۔ اور ہر چیز انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے پہ اس کو خرچ کرے۔ اولاد ہے اس کو نیک راستے پہ لگائے، یہ اللہ کی رزق، اللہ کا دی ہوئی رزق اور اللہ کی دی ہوئی عطا تھی، اس کو نیک کام کے اندر خرچ کرے۔ اللہ نے ذہانت دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے، اس کو اچھے کام کے اندر استعمال کریں۔ اللہ رب العزت نے صلاحیت دی ہے، اس کو اچھے کام کے اندر استعمال کریں۔ مال دیا ہے یہ بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، طاقت بھی رزق ہے، حسن بھی رزق ہے، کپڑا بھی رزق ہے، گھر بھی رزق ہے، ہر چیز جو ہے انسان اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا رہے۔ رزق ہم نے صرف مال کو سمجھا ہوا، پیسہ دیا یہ رزق ہے اس کو خرچ کرو، حالانکہ اولاد بھی رزق ہے، طاقت بھی رزق ہے، ذہانت بھی رزق ہے، صلاحیت بھی رزق ہے۔ فرمائے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے لیے ایسی چیزیں پوشیدہ رکھی ہیں کہ جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اخفی لہم، خفیہ طور پر چھپا کر رکھی ہوئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کے لیے جنت کے اندر ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے کبھی اس کو دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کبھی کسی کان نے اس کے متعلق سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر اس کا گمان تک نہیں گزرا۔ ایسی چیزیں خفیہ ہیں، کبھی کسی انسان بشر کے دل پر اس کا گمان نہیں گزرا۔ یہاں کیا فرمایا؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، ایسی چیزیں تمہارے رب نے تمہارے لیے پوشیدہ رکھی ہیں، بتایا نہیں ہے۔ لائن لگی ہوئی ہیں، سارے بچے آ رہے ہیں، آپ کچھ چیزیں تقسیم کر رہے ہیں، ایک کو دی، دوسرے کو دی، تیسرے کو دی، اپنا بچہ آیا اسے وہ بھی لائن میں کھڑا ہو گیا مجھے بھی دیں، ماں اس کو کہتی ہے تمہارے لیے کچھ اسپیشل چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ مائیں کہاں کرتی ہے؟ بیٹا وہ تمہارے لیے میں نے اسپیشل چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ تو وہ ان ساری چیزوں سے الگ چیز ہوا کرتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو نعمتیں میں نے بتا دی ہیں یہ دوں گا، وہ تو الگ چیز ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، ایسی چیزیں بھی ہیں جو رب نے تمہارے لیے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں، من قرۃ اعین، جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوگا، جزاء بما كانوا يعملون، وہ تو بدلہ ہے پورا ان چیزوں کا جو تم دنیا کے اندر عمل کرتے رہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، اللہ کہتے ہیں جو شخص ایمان لایا، دوسری طرف جو گنہگار ہے، ایمان والا گنہگار کے برابر ہو سکتا ہے؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا نیک لوگ فاسق کے برابر ہو سکتے ہیں، اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ لا یستوون، ہرگز یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرتے رہے، فلہم جنات المأوى، ان کے لیے جنت کے اندر ٹھکانہ ہے، نزلا بما كانوا يعملون، اور یہ ان کے لیے مہمان نوازی ہے جو دنیا کے اندر وہ عمل کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، جو لوگ نافرمان تھے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جہنم ان کے لیے ٹھکانہ ہے، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا،
فرماتے ہیں کہ بعض اوقات یہ جہنمی جو ہے کلما جب یہ ارادہ کریں گے ان یخرجوا منہا اس جہنم سے نکلنے کا اعیدوا فیہا دوبارہ ان کو دھکیل کر اس کے اندر ڈال دیا جائے گا. یہ لوگ تنگ آ کر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے انہیں واپس اس کے اندر پھینک دیا جائے گا. وقیل لہم ان سے کہا جائے گا ذوقوا چکھو عذاب النار اس آگ کے عذاب کو الذی کنتم بہ تکذبون جنہیں تم دنیا کے اندر جھٹلایا کرتے تھے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ اللہ کہتے ہیں آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے ہم کبھی کبھار ان کو دنیا کے اندر چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ یہ ہماری طرف لوٹ آئے. تو دنیا کے اندر کبھی کوئی مصیبت کوئی پریشانی کوئی غم کوئی عذاب آتا ہے وہ اس وجہ سے آتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ بڑے عذاب سے بچ جائیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور یہ ہماری طرف لوٹ آئیں. تو انسان کو اللہ اپنی طرف کرنے کے لیے کبھی کبھار مصیبتیں ڈال دیتا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا وہ اس سے اعراض کر لیتا ہے. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ اللہ کہتے ہیں ہم ضرور بالضرور مجرمون جو مجرم لوگ ہیں ظالم لوگ ہیں ان سے انتقام لیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور اے نبی ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ موسیٰ سے ملاقات کے متعلق آپ شک نہ کرنا. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيل اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اس کتاب کو ہدایت کا ذریعہ بنایا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً اور ہم نے بنی اسرائیل کے اندر بہت سے پیشوا بھیجے. یہدون بِأَمْرِنَا جو ہمارے امر سے ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کیا کرتے تھے. لَمَّا صَبَرُوا اور وہ صبر بھی کیا کرتے تھے جب ان کو تکلیف پہنچتی تھی. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ اور وہ ہماری آیتوں پر یقین بھی رکھتے تھے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللہ کہتے ہیں روز قیامت یہ لوگ جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں تیرا رب اس کا فیصلہ کر دے گا. ان ربک هو یفصل تیرا رب فیصلہ کر دے گا بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون ہر اس چیز کے متعلق جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں. یہ کافر کہتے ہیں کہ روز قیامت نہیں آئے گا, قیامت کے دن ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے, جنت نہیں ہے جہنم نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یہ سب کا سب روز قیامت فیصلہ ہو جائے گا. اولم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون ما یمشون فی مساکنہم اللہ کہتے ہیں تم جن بستیوں کے اندر جاتے ہو سیر و تفریح کے لیے, یہ قوم عاد یہ قوم لوط کی بستیاں ہیں. اللہ کہتے ہیں اولم یہد لہم تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ کیوں نہیں بن رہی. کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم جن کی بستیوں میں تم چلتے پھرتے ہو, جن کو تمہارے سے پہلے ہلاک کر دیا گیا تھا, یہ تمہارے لیے ہدایت کا سامان کیوں نہیں بن رہی. ان فی ذالک لآیات اس میں تو نشانیاں ہیں اللہ کی طرف سے. افلا یسمعون تم سنتے کیوں نہیں ہو, جا کر دیکھتے بھی ہو, کہتے بھی ہو کہ یہاں قوم عاد آباد تھی, قوم لوط آباد تھی, قوم جو ہے وہ شعیب آباد تھی, اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا, اس سے عبرت کیوں نہیں پکڑتے. اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے پانی کو بہایا زمین کی طرف. کون سی زمین؟ جرزی بنجر زمین کی طرف پانی کو بہاتے ہیں. فنخرج به زرعا پھر اس بنجر زمین سے ہم کھیت نکالتے ہیں. تأکل منہ انعامہم وانفسہم تمہارے جانور بھی اس میں سے کھاتے ہیں, تم بھی اس میں سے کھاتے ہو. افلا یبصرون تم دیکھتے کیوں نہیں ہو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ یہ کفار مکہ رسول اللہ سے آ کر کہتے ہیں هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وہ فیصلے کا دن کب ہے, لاؤ نا اگر تم سچے ہو. تو آگے سے اللہ کیا کہہ رہے ہیں قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ الَّذِي لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ انہیں کہہ دیجئے گا فیصلے کے دن لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ان کافروں کو ایمان لانا کچھ نفع نہ دے گا. پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا نا کہ جب کافر اس دن دیکھیں گے تو کیا کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون اے اللہ اب تو ہم نے دیکھ بھی لیا, سن بھی لیا, جان بھی لیا, اب ہم ایمان لاتے ہیں, ہمیں دوبارہ بھیج دیں. تو اللہ نے آگے سے جواب دیا یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم اس دن ان کفار کو ایمان لانا ان کو کوئی نفع نہ دے گا. ولا هم ينظرون اور انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی. فاعرض عنہم نبی ان سے اعراض کر لیجئے. فاعرض عنہم اے نبی ان سے اعراض کر لیجئے. وانتظر اور انتظار کیجئے. انہم منتظرون ان سے کہیے کہ یہ بھی انتظار کریں.
اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی آپ بھی انتظار کیجئے، ان سے کہیے کہ یہ بھی انتظار کرے، اور آپ ان سے اعراض کر لیجئے اگر یہ نہیں مانتے۔ فیصلے کا دن تو مقرر ہے، جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم دکھا دیں گے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے۔ جسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ قرآن کے اندر یہ جو بار بار اللہ توحید کا، آخرت کا، قیامت کا، موت کا ذکر کر رہے ہیں، یہ صرف معلومات کے لیے نہیں کر رہے، بار بار ہر صفحے، ہر صورت کے اندر اللہ اس کو دہرا رہے ہیں تاکہ انسان اس کو سمجھے، اس کو پڑھے، اور مرنے سے پہلے اس کو اپنی زندگی کے اندر لائے، مگر نہ مرنے سے پہلے ضرور بضرور انسان اپنی زندگی کے اندر لے تاکہ آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق نصیب